سوشل میڈیا پر گزشتہ کچھ عرصے سے یہ معاملہ زیر بحث ہے کہ کیا بانویں پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بطور گورنر جنرل پاکستان صرف 1 روپیہ علامتی تنخواہ لیتے تھے۔ تاریخ کے پنوں کو اٹھایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کی تنخواہ 1 روپیہ نہیں بلکہ 10,416 روپے اور 10 آنے تھی۔ سوشل میڈیا جہاں نت نئی اور دلچسپ معلومات کا ذریعہ ہے، وہیں بعض اوقات اس پر غلط معلومات بھی گردش کرتی نظر آتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل سن 1948 کی ایک تاریخی دستاویز کے ساتھ یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ بطور گورنر جنرل پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ماہانہ تنخواہ صرف 1 روپیہ تھی۔ دستاویز منظر عام پر آنے کے بعد بطور گورنر جنرل پاکستان صرف 1 روپیہ تنخواہ کی وصولی پر عوام کی جانب سے حیرانی کا اظہار کیا جا رہا تھا، تاہم حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ تاریخی دستاویزات اور سیلری سلپس کا عمیق نظری سے مشاہدہ کیا جائے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ملک کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کی تنخواہ 10,416 روپے اور 10 آنے تھی۔ چونکہ یہ بہت بڑی رقم تھی، اس لیے تنخواہ پر بھاری شرح سے انکم ٹیکس کے علاوہ سپر ٹیکس بھی لگایا گیا تھا اور 6,000 روپے سے زیادہ ٹیکس کی کٹوتی کے بعد قائد اعظم کو 4,304 روپے اور 10 آنے تنخواہ کی مد میں ادائیگی کی جاتی تھی۔ قائد اعظم کی تنخواہ اور پے سلپ کے ڈاکیومنٹس پاکستان آرکائیوز میں موجود ہیں۔ ان دستاویزات کے مطابق محمد علی جناح کی قیام پاکستان کے بعد بطور گورنر جنرل تعیناتی کے بعد باقاعدہ تنخواہ مقرر کی گئی تھی اور اس کا پے بل بھی ہر مہینے منظوری کے مراحل سے گزرتا تھا اور انہیں ماہانہ مشاہرہ دیا جاتا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ماہانہ تنخواہ کا پہلا پے بل اگست سن 1947 سے جنوری سن 1948 تک کا بنایا گیا تھا، جس کی کل رقم 57,795 روپے 13 آنے بنتی تھی، جس میں سے انکم ٹیکس اور سپر ٹیکس منہا کرنے کے بعد 34,588 روپے اور 5 آنے کی رقم قائد اعظم کو ادا کی گئی تھی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جب وفات پا گئے تو ان کی تنخواہ کا بل اکاؤنٹنٹ جنرل آفس میں منظوری کے لیے موجود تھا۔ اس بل پر قائد اعظم نے 24 اگست سن 1948 کو دستخط کیے تھے۔ اس سیلری بل میں قائد اعظم کے ستمبر سن 1948 کے 11 دنوں کی تنخواہ شامل نہیں تھی۔ AGPR آفس سے مارچ سن 1948 سے جولائی سن 1948 تک ٹیکس کی مد میں منہا کی گئی رقم کا تمام حساب کتاب لگانے کے بعد قائد اعظم کے اگست سن 1948 کے بل سے ٹیکس کٹوتی نہیں کی اور ان کی وصیت کے مطابق ان کی وراثت کو فاطمہ جناح اور نوابزادہ لیاقت علی خان کے حوالے کر دیا گیا۔ قائد اعظم کی آخری تنخواہ کی رقم 14,236 روپے 4 آنے تھی، جس میں اگست کی تنخواہ 10,416 روپے 10 آنے جبکہ ستمبر سن 1948 کی 11 دنوں کی تنخواہ 3,829 روپے اور 11 آنے شامل تھی، جو محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے کی گئی تھی، جبکہ الاؤنسز کی مد میں 12,129 روپے 1 آنا بھی فاطمہ جناح کو بذریعہ خط ارسال کر دیا گیا۔ قائد اعظم بلا شبہ ایک عظیم لیڈر تھے۔ یہ ڈاکیومنٹ ان کی عظمت کو کم نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں حقیقت کا علم ضرور ہونا چاہیے۔ تاہم 1 روپیہ تنخواہ والی کہانی اور تاریخی ڈاکیومنٹس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ قائد اعظم کی تنخواہ کی دستاویزات اس بات کی شاہد ہیں کہ وہ بطور گورنر جنرل پاکستان 1 روپیہ نہیں بلکہ ایک معقول تنخواہ لیتے تھے اور سرکار کی طرف سے انہیں آخری دن تک کی تنخواہ ادا کی گئی۔ قیام پاکستان سے قبل وکالت کے ساتھ ساتھ محمد علی جناح کی آمدنی کا ایک اور ذریعہ مختلف کمپنیوں کے شیئرز اور پراپرٹی کی خرید و فروخت تھا۔ وہ اپنی تمام تر آمدنی کا باقاعدہ حساب رکھتے تھے۔ ان کا شمار برصغیر کے ان گنے چنے افراد میں ہوتا تھا جو سپر ٹیکس سرچارج بھی ادا کرتے تھے۔ اس معاشی خود کفالت کے باعث قائد اعظم کو آزادی عمل حاصل تھا۔ ان کے ہم عصر بیشتر سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کو یہ سہولت میسر نہیں تھی۔ مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے ان پر اعتراض کیا تھا کہ گاندھی جی تو ریل کے 3 درجے میں سفر کرتے ہیں اور آپ درجہ اول میں، تو قائد نے جواب دیا کہ ان کا کرایہ کانگریس ادا کرتی ہے جبکہ میں فرسٹ کلاس کا ٹکٹ اپنی جیب سے خریدتا ہوں۔ قائد اعظم نے جو بھی بطور وکیل کمایا وہ خود ان کی محنت کی کمائی تھی۔ ان کے کردار اور عمل میں بے پناہ خودداری تھی۔ وہ مسلم لیگ کے تاحیات صدر رہے، لیکن انہوں نے اپنی ذات کے لیے ایک پائی بھی مسلم لیگ فنڈ سے نہیں لی۔ اپنی علالت کے دوران قائد نے معالجین کے اصرار کے باوجود برطانیہ اور امریکہ سے ڈاکٹر بلوانے سے انکار کر دیا کہ اس سے سرکاری خزانے پر بوجھ پڑے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔